آج ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، جس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی اور لوگ دور دور سے آپ کے پاس آ کر دعائیں کروایا کرتے تھے۔ تو کچھ کفار کے جو لشکر تھا وہ بلعام بن باورہ کے پاس آیا اور کہا کہ تم بد دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ لڑنے آ رہے ہیں، ہماری زمین پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا اس علاقے سے، اس زمین سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم قابض ہو جائیں۔ تم ایسا کرو، تمہاری تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم بد دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ شکست کھا کر واپس چلی جائے۔ اب بلعام بن باورہ نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ بلعام بن باورہ تو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ بد دعا کرواؤ گے تو میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب انہوں نے پلان بی بنایا۔ پلان بی کیا؟ اب انہوں نے کافی سارے سونے، جواہرات اور پیسہ دولت اس کے سامنے پیش کی، تحائف پیش کیے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے جو ہے تحائف پیش کیے۔ اب اس کے آنکھوں پہ پردہ آ گیا اور اس نے اپنے گدی پر بیٹھ کر وہ پہاڑ پر روانہ ہونے لگا جہاں پر وہ دعائیں کیا کرتا تھا۔ اب وہ جو گدی پر بیٹھا تو گدی بار بار رک جایا کرتی تھی۔ اب گدی بھی اس کو کہنے لگی کہ بلعام بن باورہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میرے سامنے فرشتوں کی جماعت ہے جو مجھے روک رہی ہے اور میرا منہ پیچھے کو دھکیل رہی ہے۔ اب اس شخص کے آنکھوں پر ایسا پردہ پڑ گیا دولت کا، لالچ کا، کہ اب وہ اس نے سنا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اپنی اس حرکت سے وہ باز نہ آیا۔ اب جب وہ پہاڑی پر پہنچا تو اس نے جیسے اس بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اب رب تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا کہ اب وہ بد دعا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس کی زبان سے جو اس کی قوم تھی اس کے بارے میں بد دعا نکل آتی۔ وہ لوگ کہتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے ہم نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بد دعا کریں، آپ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کروں، لیکن میرے منہ سے تمہارے بارے میں بد دعا آتی ہے۔ اب یہ کہتے ہوئے نا اس پہ رب تعالیٰ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ اس کی زبان جو ہے نا باہر لٹکنے لگ گئی۔ بلعام بن باورہ نے کہا کہ ہائے افسوس، تم لوگوں نے میرا ایمان برباد کر دیا۔ اب تم لوگوں کی وجہ سے میرا ایمان ضائع ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے، میری دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی، لیکن اب ایمان تو برباد ہو گیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست دے سکتے ہو۔ اب بلعام بن باورہ نے بتایا کہ تم ایسا کرو، عورتیں جو ہے نا ان کو خوبصورت عورتیں لے آؤ اور ان کو سجا دھجا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، جواہرات پہنا کر اس قوم کی طرف روانہ کر دو، اور اگر اس قوم میں سے کوئی ایک شخص بھی بدکاری میں مبتلا ہوا نا تو اب وہ سمجھو کہ وہ شکست کھا گئے۔ لیکن ایسا ہی ہوا۔ پھر اب اس عورتوں کو جب ادھر بھیجا تو ایک شخص اس بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس قوم میں جو ہے طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 لوگ مر گئے۔ اس میں 2 پوائنٹ جو قابل غور، قابل توجہ ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دولت کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورہ جس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی، ایمان سے جاتا رہا۔ تو دولت کی محبت اپنے دل میں ایسے آنا ہی نہ دیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی نیک ہو، جتنا نیکیاں کر لے، لیکن اس کے ایک گناہ کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ اس کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ 70,000 میں سے صرف ایک بندے نے بدکاری کی اور اس کا وبال 70,000 بندوں کو اٹھانا پڑا، اور ہوا کیا؟ 70,000 بندے مر گئے۔ تو اپنی صحبت اچھی کریں۔ اب دیکھیں پاکستان اور بھی دوسرے ممالک کا تو خیر نہیں پتہ، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے کہ یار مہنگائی کمر توڑ رہی ہے، سیلاب آ گیا، یہ آ گیا، وہ تو یہ کیسے نہ آئے بھائی؟ ہم اپنے اعمال تو دیکھیں نا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ شرابوں کے اڈے آباد، بے حیائی کے اڈے آباد، لوگ شرابیں ایسے پیتے ہیں جیسے کولڈ ڈرنک پی رہے ہوں۔ جب اعمال ایسے ہوں گے تو یقیناً وہ وقت دور نہیں
کہ ہم برباد ہو جائیں، ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ جب ایک بدکاری کرنے والے شخص نے 70,000 بندوں کو برباد کر دیا، تو آج تو ہر دوسرا بندہ تیسرا بندہ اس بے حیائی برے کاموں میں مبتلا ہے۔ تو سوچیں ہمارا ملک کہاں ترقی کرے گا؟ تو سب سے پہلے خود کو بدلیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہر بندہ، ہم یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے معاشرتی معاملات، ہمارے ملک کے معاملات اچھے ہوں۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہر بندہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ یار مجھے اپنے حالات درست کرنے ہیں، مجھے خود کو صحیح کرنا ہے، مجھے خود کو نیک بنانا ہے، مجھے خود کو نمازی بنانا ہے، مجھے خود کو برے اعمال سے، برے کاموں سے دور رہنا ہے۔ ہر وہ کام کرنا ہے جس میں رب کی رضا ہو، ہر وہ کام سے بچنا ہے جس میں رب کی ناراضگی ہو۔ جب ہم خود کو بدلیں گے تو اس سے معاشرہ خود بخود بدلے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوم بدلے تو ہم بدلیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہر بندہ بس یہی ذہن بنایا کہ یار میں نے خود کو صحیح کرنا ہے۔ میرے پیر صاحب نے بہت ہی ایک پیارا ہمیں ایک مقصد دیا کہ I must strive to reform myself and people of the entire world، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے کیا ورڈ استعمال کیا کہ I must strive to reform myself، فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے اپنی اصلاح کریں گے تبھی دوسروں کی اصلاح کر پائیں گے۔ تو کہتے ہیں ترغیب کے لیے سراپے ترغیب بننا پڑتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلپ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے اس کلپ کو شیئر کریں، لائک کریں، اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔